شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ایک سعودی نوجوان اپنے معاشی حالات سے انتہائی تنگ تھا۔ اس کی 4000 ریال تنخواہ تھی، لیکن ایک ماہ کا اس کا خرچہ اس تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر مہینے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا تھا۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ وہ قرض کی دلدل میں پھنستا چلا گیا اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ قرض کی شکل میں اس کے سر پہ چڑھ چکی تھی۔ اب اسے رات نیند بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ جن سے قرض لیا تھا وہ قرض واپس کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا، جسے وہ اپنے اچھے دوستوں میں سے ایک دوست سمجھتا تھا۔ اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس میں سے کچھ حصہ صدقے کے طور پہ دیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے تو پہلے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس میں سے میں صدقہ کروں؟ اس نے کہا ہاں، تم کر کے دیکھو، تمہیں اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ گھر آ کے اس نے اپنی وائف سے یہ بات شیئر کی تو اس نے کہا کہ ہاں، تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں 4000 ریال میں سے 100 ریال صدقہ کیا کروں گا۔ جب اس نے یہ عمل شروع کیا تو آہستہ آہستہ اسے اپنے ذہنی طور پہ سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کے اخراجات میں کمی آنے لگی اور برکت کا احساس اسے نصیب ہوا کہ کم اخراجات میں اس کے زیادہ کام ہو جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور آمدنی کے ذرائع عطا کیے۔ اس آمدنی کے ذرائع میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ اس کی ڈیل ہو گئی۔ اب وہ اسے گاہک لا کے دیتا اور اس میں سے ایک مناسب پرافٹ اپنے لیے لے آتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، جو گاہک وہ لے کے آتا وہ گاہک ہی اسے آگے کوئی نہ کوئی اور نیا گاہک دے دیتا۔ اس طرح برکت کے ذریعے اس کے اخراجات میں کمی، اس کی انکم میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے اس آنے والے پرافٹ کا بھی ایک مخصوص حصہ صدقہ دینے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسے اپنے اس قرضے سے بھی خلاصی مل گئی اور اب وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہو گیا۔ ناظرین، انسان اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کمائے ہوئے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا تو اس سے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہمارے مال میں کمی نہیں بلکہ اسے کئی گنا بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اور یہ صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو چند ایسے لوگوں کو ہنر لازمی سکھائیں جو بغیر پیسوں کے عوض سکھایا جائے، اور وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو مسکرانا، اسے خوش رکھنا، اسے ہنسانا بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے شیئر کریں تاکہ زندگی بدلنے میں اس سے مدد حاصل کی جا سکے۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔